ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرا ہوٹل میں تھے۔ مرمرا ہوٹل ناکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ اس کا ڈرم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حالے نے کل ڈورم بدل لیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بینک پہ منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بینک سے معلقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھیں۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ جب ہم پہلی دفعہ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستانی ٹی20 فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھی ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض ایک اصل واقعہ سے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا ہے۔ اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھیں۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا، یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پہ انگوٹھا رکھا ہی تھا کہ بہاریں کہیں آس پاس سے چیخی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتیں۔ وہ ایک دم رک گئی۔ اوف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی۔ اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپر حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کی شفون کی آستینوں سے دوبارہ جھلکتے تھے۔ کلر بینڈیج ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے سے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتیں۔ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ چھلانگ آئی۔ اچھی لڑکیاں۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پہ اندھیرے، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کا اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھیں۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی، میرے بالوں کی فرنچ بریڈ بنا دیں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شیور ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگیں۔ حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بال باندھتے وہ حیرت سے کہہ اٹھیں۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا ہوا؟ تمہارے سیسلپ کی جلد کا رنگ ایسا سرخ برا سا ہو رہا ہے۔ چھالے ہوئے تھے بالوں میں؟ نہیں، ایک شیمپو ری ایکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چوٹی بناتے ہوئے بال کھینچے جا رہے تھے اور سر کی جلد درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا، کتنا نہیں، عائشہ نے تفصیل سے کبھی نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سنے گی۔ اس نے انجم باجی کا اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اسے پتہ تھا وہ فرنچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گول شٹل سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پہ پہنچی۔ متبسم سے کہنا، مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر واپس بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر متبسم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہلی
حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت گویا کوئی اونچا سا ٹاور تھا۔ اندر سے بھی وہی چمکتا، آنکھوں کا خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پورا اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے۔ ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا۔ وہ کھڑے کسی سے موہو گفتگو تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پہ پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کی سیل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری کھڑے تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ سر شکر ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پہ نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں آنے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے۔ ایک طرف باتھ رومز کے دروازے تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس سے فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تو اس کی گردن پہ رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا کھردرا ہاتھ، اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی۔ کس سے مدد مانگے؟ اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، مگر شاید اب کی بات۔ اس نے جلدی سے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ اٹھا بھی چکو۔ وہ فون کان سے لگائے کوفت زدہ سی کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پہ جہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے۔ برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں۔ شکریہ۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ جھلا سی گئی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں۔ مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ تم ہو ہی اس قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹ دی۔ ترک لڑکی بیسن کی سلپ پہ رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے اسے بے خیالی میں تکتی رہی۔ پھر کسی میکینکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلایا دوپٹہ اتارا اور سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد تنگ ہالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پہ ڈال لیا۔ سبز دوپٹہ نکل کر جارجٹ کا تھا اور چاروں طرف سفید موٹی پائی پہنی ہوئی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا کندھے، آستین، کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھیں۔ مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں۔ لیکن کس نے اس سے پوچھا اور ایک دم اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو شاید صرف اپنا فارغ دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ابا، ان کے حق میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ او مائی چائلڈ! ابا خوشی سے آگے بڑھے۔ وہ ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کر لیا۔ بیٹا، یہ لغاری ہیں، میرے دوست، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ولید ایک محسوس مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی۔ ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی، آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے انکل، استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں۔ اس رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو
تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بازار اور نائٹ کلبز کی طرف تھا جہاں تم کہو تم زیادہ جانتی ہوگی استنبول کو، ابا مسکرا کر بولے تھے۔ میرا خیال ہے ابا ہم بلیو موسک نیلی مسجد چلتے ہیں، میں جہان کو بھی بتا دوں۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان۔ اسے مزید کوفت ہوئی۔ اسی کوفت زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا، ہم بلیو موسک آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی جا رہے ہیں، تم اسی جگہ آ جاؤ، اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر دو۔ فوراً جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے باقی کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو کیا نیکسٹ کرو گی؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی پلس ساتھ جاتے ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا، مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلز نیلی تھی۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے کہ گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے تھے، یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کی ایک طرف جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھ گئے تھے۔ موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، وہ کہ ابو جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ ماہر سے کبوتر پڑپڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے، ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگا۔ وہ بار بار اسے دو انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا۔ آج انہیں نہیں، رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے سار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر لاتعلقی سی اڑتے کبوتروں کو دیکھ رہی تھی۔ دفتر اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے دیکھا، چونک کر اس نے گردن موڑی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا، یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کیلیو دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی، دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر ترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نہ جاتے۔ تو میں اب آپ کو واقعی یاد نہیں؟ وہ محظوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت سے کتے ہیں، مجھے کبھی کسی ایک کتے کا بھی نام یاد نہیں رہا۔ وہ جواباً اسی طرح مسکرائے گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہیں آپ، مگر اس رخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ لب نیچے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اب کہ وہ بھی تمسخرانہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ پھر بھی ٹٹائی سے مسکراتا رہا۔ گاڑی نہیں آپ کے پاس ادھر؟ آپ کے ساتھ ڈرائیو پہ جانا مجھے اچھا لگتا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو اندر تک کانپ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک طرف سے زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اسے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا۔ دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا، نیلی جینس پہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی، گود میں رکھا موبائل زمین پہ جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پہ بڑی سی خراش پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب آیا۔
پھر نگاہ ولید پر پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی وہ آگے، ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلتے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا۔ ممی نے بتایا تھا کہ آپ نے خود منع کر دیا تھا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید سے بھی وہ اس خوش دلی سے ملا تھا۔ البتہ وہ دونوں استقامائیہ نظروں سے سلمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، آفیشلی پک کر لیا گیا تھا ہمیں، اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پہ پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرہ کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پہ اونڈیل دیا گیا تھا۔ وہ اس بچھاڑ میں بالکل سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد، او آئی سی، لغاری انکل نے بامشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابا پہ ڈالی جو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے تھے مگر جلد ہی سنبھل گئے تھے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے کے بجائے کسی اور سے بات پہ خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی آنا آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے حیا کو دیکھا۔ وہ جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے ہی آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں، جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہی نہ ہو۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ مسکرا نہ سکا۔ بعد میں سارا وقت وہ محتاط انداز میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے شوہر اور باپ کے درمیان بیٹھی لڑکی پہ اب نظر ڈالنے کی بھی جرات نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے توازی کی۔ ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ میوزیم کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، اب مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے چکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبززار پہ پانی کا فوارہ ابل رہا تھا اور اونچے گنبدوں پر چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پہ چلتی اندر جا رہی تھی۔ اندھیروں پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد اس کو آج پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ اب آب حیات سمجھتی تھی، اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اندر اس عظیم الشان حال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے تھوڑی پہ جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی۔ تو نہیں اس کے لیے کوئی نور، تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا، اس نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جیسے وہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ اس کے قریب اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا، فرقان اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے انکل آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا، اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی۔ اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا،
साइमा ताई इसके बारे में आगे पीछे हर जगह नाजेबा बातें कहती फिरती थी और एक अगवाकार शख्स ने इसके बाजू पे वो नाम दाग दिया था जो शुरफा अपने मुंह से नहीं निकाला करते थे। इसने धीरे से सर उठाया। अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। लोग कहते हैं मस्जिदों में सुकून होता है। कोई इससे पूछता तो वो कहती मस्जिदों में तो नूर होता है, नूर ऊपर नूर के। इसने हस्तिगी से गर्दन मोड़ी। इसके बाईं तरफ एक 13-14 साल का तुर्क लड़का बैठा था जिसके एक बाजू पर पलस्तर चढ़ा था। वो गुमसुम सी निगाहों से ऊपर मस्जिद की मुनकिश छत को देख रहा था। नूर क्या होता है तुम जानते हो? वो इतने होले से बोली थी कि अपनी आवाज़ भी सुनाई ना दी। नूर वो होता है जो अंधेरी सुरंग के दूसरे सिरे पर नजर आता है, गोया किसी पहाड़ से गिरता पिघले सोने का चश्मा हो। वो इसी छत को देखते हुए कह रहा था। और कैसे मिलता है नूर? जो अल्लाह ताला की जितनी मानता है इसे इतना ही नूर मिलता है। किसी का नूर पहाड़ जितना होता है, किसी का दरख्त जितना, किसी के शोले जितना और किसी का पाँव के अंगूठे जितना। लड़के ने सर झुकाकर अपने पाँव को देखा। अंगूठे जितना नूर जो जलता बुझता बुझता जलता है। ये इन लोगों को दिया जाता है जो कुछ दिन बहुत दिल लगाकर नेक अमल करते हैं और फिर कुछ दिन सब छोड़ छाड़ कर डिप्रेशन में घिर कर बैठ जाते हैं। और इंसान क्या करे कि इसे आसमानों और ज़मीन में जितना नूर मिल जाए वह अल्लाह को ना कहना छोड़ दे। इसे इतना नूर मिलेगा कि इसकी सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। वो फिर से गर्दन उठाए मस्जिद की ऊंची छत को देखने लगा था। इसे महसूस हुआ इसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा है। वो धीरे से उठी और बाहर की तरफ चल दी। सुनो, वो पीछे से बोला था। हया लम्हे भर को रुकी। दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिला करता। वो पलटे बगैर आगे बढ़ गई। दिल तो मारना पड़ता है मगर ज़रूरी तो नहीं है कि ठोकर भी खाई जाए। इंसान ठोकर खाए बगैर, ज़ख्म लिए बगैर, खुद को जिलाए बगैर बात क्यों नहीं मानता? पहली दफ़ा मैं हाँ क्यों नहीं कहता? नीली मस्जिद के कबूतरों की तरह ऊपर उड़ता क्यों चाहता है? पहले हुक्म पर सर क्यों नहीं झुकाता? हम सबका आखिर मुंह के बल गिरने का इंतज़ार क्यों होता है और गिरने के बाद ही बात क्यों समझ में आती है? इसने हथेली की पुश्त से धीरे से आंखें रगड़ी और बाहर निकल आई। एक फैसला था जो इसने नीली मस्जिद के गुंबदों को गवाह बनाकर किया था। अब इसे इस फैसले को निभाना था। फूफो और अब्बा लाउंज में बैठे बीते दिनों की बातें कर रहे थे। फूफो बहुत खुश थी। बार बार नम आंखें पूछती। वो किचन में चाय बना रही थी। जहान केक ट्रे में सेट कर रहा था। आज इसने कौन सा इतराफ़ किया है? वो सब यूँ ज़ाहिर कर रहे थे वो इन्हें याद ही ना हो। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज तो बहुत हो गया होगा। इतने दिन लगा दिए अदलार में। डोरम ऑफिसर ने तलबी की होगी। वो केक पर कुछ छिड़कते हुए पूछ रहा था। नहीं, डोरम हाजिरी मार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। हाँ, क्लासेस का हर्ज हुआ तो है। 5 दिन तो स्प्रिंग ब्रेकर में शामिल हो गए थे। ऊपर के 6 दिन गैर हाजिरी लगी होगी। अब मज़ीद सिर्फ एक छुट्टी की गुंजाइश है मेरे पास। वो केतली में डालते हुए बोली थी। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। एग्ज़ाम कब हैं? मई के आखिर से जून के पहले हफ्ते तक। पाकिस्तान तुमने 5 जुलाई को जाना है ना? ये आखिरी महीना तो शायद सिर्फ तुर्की घूमने के लिए है। हाँ, मगर एक्सपंज स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि करीबी ममालिक भी देख लें। कोई कतर जा रहा है तो कोई पेरिस। वो ट्रे उठाकर जाने के लिए मुड़ी। हम लंदन चलें? हया ने पलटकर हैरत से इसे देखा। वो ओवन से स्केंस की प्लेट निकालते हुए धीरे से मुस्कुराया था। हम लंदन जा रहे हैं कुछ अर्सा तक अब्बा के इलाज के लिए। तुम भी चलो। आइडिया तो अच्छा है, सोचूंगी। वो जवाबन मुस्कुराई और ट्रे लिए बाहर आ गई। मेरी बहुत ख्वाहिश थी भाई के ये सब पाकिस्तान में सब रिश्तेदारों के साथ हो, लेकिन शायद ऐसा जल्द मुमकिन ना हो। और फिर हम दोनों हैं तो यहाँ, इसलिए मैंने सोचा कि गैर रस्मी अंदाज में रस्म कर लें। फूफो शायद अब्बा से बात कर चुकी थी तभी वो मुस्कुरा रही थी। वो जो कारपेट पे पंजों के बल बैठी ट्रे से प्यालियाँ निकाल कर मेज़ पर रख रही थी, ना समझी से इन्हें देखने लगी। फूफो मुस्कुराते हुए उन्हें और चंद लम्हों बाद छोटी सिल्वर ट्रे लिया आए जिसमें सुर्ख फीता रखा नजर आ रहा था। हया ने ना समझी से
ट्रे को देखा, फिर किचन से ट्राली धकेल कर लाते जहान को वो भी फूफो के हाथ में ट्रे देकर रुका। फिर सवालिया निगाहों से इनका चेहरा देखा। जहान सिकंदर, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? फूफो ने बज़ाहिर मुस्कुराते आंखों ही आंखों में से मुतनब्बे किया। वो शायद राज़ी नहीं था मगर नहीं कहकर ट्राली आगे ले आया। हया ट्रे मेज़ पे ही छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसे अब नज़र आया था सुर्ख फीते के दोनों सिरों पे एक एक अंगूठी बंधी थी। शादी का वक्त तो ज़ाहिर है हम बाद में डिसाइड करेंगे, मगर हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बहू को की निस्बत अंगूठी पहना दूँ। फातिमा भी होती तो कितना अच्छा होता। वो दोनों अंगूठी को पकड़े इन दोनों के पास आईं। इनके हाथ बढ़ाने पे हया ने किसी ख्वाब किसी कैफियत में अपना हाथ आगे किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसमें अंगूठी डाली। वो एक सादा प्लाटिनम बैंड था। सुर्ख रिबन के दूसरे सिरे से बंधा बैंड उन्होंने जहान की उंगली में डाला। फिर ट्रे से छोटी कैंची उठाकर रिबन दरमियान से काटा। दोनों की अंगूठियों से बंधार बन इनकी उंगलियों के साथ झूलता रह गया। तुर्की में मंगनी शायद इस तरह हुआ करती थी। हया ने सुन्न होते हुए दिमाग के साथ सर उठाया। जहान फूफो को देखते हुए मुस्कुरा रहा था और वो इसकी पेशानी चूमकर दुआ दे रही थी। अब्बा भी उठकर इसको गले लगाए दुआ दे रहे थे। वो सब कितना हसीन था, किसी ख्वाब की तरह। धनक के सारे रंगों की मज़यन कोई बुलबुला जो कशिश शकल से आज़ाद होकर ऊपर उठता जा रहा हो, ऊपर और ऊपर। तुम क्यों चुप बैठे हो बरखुरदार? अब्बा शायद जहान से पूछ रहे थे। मैं सोच रहा हूँ मैं वो पहला आदमी होऊंगा जिसकी मंगनी इसकी शादी के बाद हुई है। वो धीरे से हंसकर बोला था। वो निचला लब दबाए जल्दी से ट्रे लिए किचन में आ गई। इसका सुस्त रंग बुलबुला ऊपर बहुत ऊपर तैरता जा रहा था। शाम में देर से जहान अब्बा को वापस छोड़ने गया और फूफो अपने काम निपटाने लगी तो वो लाउंज में आ बैठी। अभी उंगली में पहनी अंगूठी से बंधे रिबन को देखते हुए वज़ीर आलम मुस्कुरा रही थी। तभी लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, इसने रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब कोई नस्वानी आवाज़ थी। क्या मैं मिस्टर जहान सिकंदर से बात कर सकती हूँ? नहीं, वो ज़रा बाहर तक गए हैं, कोई पैगाम हो तो दे दीजिए। लम्हे की खामोशी के बाद वो बोली, जहान को कहना इसने जो पार्सल मुझे भिजवाया था वो खो गया है, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है शायद। मैं इसे रात में कॉल करूँगी। इसके साथ ही इसने फ़ोन रख दिया था। हया ने एक नज़र रिसीवर को देखा और फिर शान चुकाते हुए इसे क्रैडल पे डाल दिया। जहान जब वापस आया तो वो लाउंज में मुंतज़िर बैठी थी। फूफो अब तक सोने जा चुकी थी। हया का इरादा था कि वो लंदन के ट्रिप का प्रोग्राम जहान से डिस्कस करे और भी बहुत सी बातें थी, मगर पहले इसका पैगाम। मामू सुबह होटल से ही एयरपोर्ट चले जाएंगे, हमें आने से मना कर दिया है। तुम यूँ करो, 2 कप कॉफ़ी बना लाओ, मैं कुछ नई मूवीज़ लाया था, देखते हैं। वो बहुत अच्छे मूड में कहते हुए टीवी के नीचे बने रैक की तरफ आया था। ओके लाती हूँ, और हाँ, तुम्हारे लिए फ़ोन आया था। वो उठते हुए बोली, कोई लड़की थी, नाम तो नहीं बताया मगर कह रही थी कि तुम्हारा पार्सल इसे नहीं मिला, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है, शायद वो रात में कॉल करे। वो तेज़ी से मुड़ते हुए उठा था। मेरा पार्सल इसे नहीं मिला और क्या कहा? वो बेयकीनी से देख रहा था। कुछ नहीं, कॉफ़ी लाऊं? नहीं, रहने दो। वो कदरे मज़दरब अंदाज में कहते हुए सोफे की तरफ आया और फ़ोन उठाकर CLI चेक करने लगा। इसकी उंगली में अंगूठी अब भी थी मगर रिबन नहीं था। तुम्हें सुबह कैंपस भी जाना होगा। तुम यूँ करो, सो जाओ, मैं बस थोड़ा काम करूँगा। वो उलझे मुतफक्कर अंदाज में CLI चेक करते हुए बोला। सतरंगा बुलबुला फट गया था। सारा मूड गारत, सारा प्लान ख़त्म। वो अच्छा कहकर बददिली से कमरे में चली आई। इसका कमरा लाउंज से महल का था। दरवाजे की हल्की सी दराज से खुली रहने दी। जब तक वो सो नहीं गई, इसे जहान सोफे पे मस्तरब सा बैठा फ़ोन को देखता नजर आता रहा था। वो सुबह फजर पे उठी तो देखा जहान इसी तरह सोफे पे बैठा फ़ोन को देख रहा था। इसकी आंखें रत जगह से सुर्ख हो रही थीं। इस लड़की का फ़ोन नहीं आया था शायद। इंतज़ार ला हासिल
اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔